السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث کی تشریح پڑھیں گے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرا ولا حاما ولا سفرا۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو بذات خود نہیں لگتی ہے۔ یہ عقیدہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مریض ہے تو اس مریض سے وہ بیماری صحیح آدمی کو لگ جاتی ہے، ایسا عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں بھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی نفی کر دیا، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بذات خود بیماری مریض سے صحیح آدمی کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا فر من المجذوم، یعنی جس آدمی کو کوڑ کا مرض ہو، جذام کا مرض ہو، اس سے بھاگو، مجذوم آدمی سے دور رہو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا پھر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا تاکہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اس لیے کہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہیں گے جس کو کوئی مرض ہے، جس مرض کے بارے میں اس طریقے کا خیال کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو لگ جاتا ہے وہ مرض، اگر ایسے انسان کے ساتھ وہ رہے گا اور وہ بیماری اس کو اگر اتفاق سے لگ گئی تو وہ یہ سمجھے گا کہ اسی کی وجہ سے لگی ہے، اس طرح اس کا عقیدہ خراب ہوگا، وہ اس کو اپنے حق میں ظالم سمجھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس چیز سے منع کر دیا، ورنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری بغیر اللہ کی اجازت کے اور اس کی مشیت کے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی ایک مجذوم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بیٹھو اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، مجذوم آدمی تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھایا تھا اور کھانا کھانے کو کہا تھا۔ دوسری چیز ولا طیرا، اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدفعلی کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے کسی چیز کو، ناپسندیدہ چیز کو دیکھ لیا جائے یا پھر کوئی ناپسندیدہ بات سن لی جائے اور اسے نحوست لیا جائے، نحوست کو اخذ کیا جائے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی سفر کو نکل رہا ہے، سفر کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں اس نے بلی دیکھ لیا اور اس کے بعد اسے واپس ہو گیا، یا کوئی بھی ناپسندیدہ جانور دیکھ لیا، پھر اس کو یہ خیال ہو کہ میرا سفر خراب ہو جائے گا، میں نے فلاں ناپسندیدہ چیز دیکھ لی ہے، یا گھر سے نکلا اور کوئی ناپسندیدہ آواز اس کو آ گئی جسے ناپسند کرتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا سفر خراب ہو جائے گا۔ مثلا اس نے یہ سن لیا کہ اے ناکام انسان، اے نامراد انسان، کوئی کسی کو پکار رہا تھا اس طرح کہہ کر کے، یا ایسی آواز اس کو سنائی دے گئی، یا وہ ڈر گیا کہ میرا سفر خراب ہو جائے گا، یا میں جس مقصد سے جا رہا ہوں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا، اس طریقے سے سوچنا یہ نحوست کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر کسی کے بھی خیال میں اس طریقے کی چیز آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے جو آخر میں چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، ولا ہاما، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاما کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاما کیا ہے؟ اصل میں عرب کے اندر یہ گمان تھا کہ اگر آدمی کوئی ظلمن مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سر کے اندر سے الو کی شکل کا ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ بولتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا انتقام نہ لے لیا جائے، بدلہ نہ لے لیا جائے، تب تک وہ بولتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ الو کے بارے میں کہ جب وہ کسی کے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ جائے اور بولے تو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اس گھر کا کوئی آدمی مرنے والا ہے، اس گھر کی میں کسی آدمی کی ڈیتھ جو ہے موت قریب ہو گئی ہے۔ اس طریقے کے عقیدے باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی الو کا بولنا کسی خاص سبب سے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی مرنے والا ہو، یا الو جو ہے یہ کہہ رہا ہو کہ میرا بدلہ لو، وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہے یا مرے ہوئے آدمی کے سر سے نکلی ہوئی چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چوتھی چیز ہے ولا سفر، یعنی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ عرب میں یہ بات مطلب یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر وہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ سے رک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مہینہ، سفر کا مہینہ خاص اس لیے کیا کہ سفر کے مہینے میں یہ چیز عرب کے اندر مشہور تھی، تو آپ نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اور مہینے کو لوگ منحوس سمجھے تو وہ بھی غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف نفی کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ ایک بیماری ہوتی تھی جو سفر نام کی، جو اونٹ کو ہوا کرتی تھی پیٹ میں، اور یہ عقیدہ تھا کہ یہ بیماری ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو منتقل ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی بھی نفی کر دی کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ دو معنی اس کے کیے گئے ہیں سفر کے، ایک تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، دوسرا یہ کہ سفر کی بیماری جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو ہوتی تھی اور دوسرے کو منتقل ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
लेकिन ज़्यादा जो मुनासिब बात लगती है वो यही लगती है कि यहाँ महीने की बात है। अब देखिए मैं वो दुआ यहाँ पे आपको दिख रही है कि अगर किसी को कोई बदशगुनी लगे या नहुसत का एहसास हो, कहीं वो निकला और ऐसा लगे मेरा सफ़र कामयाब नहीं होगा, ऐसा लगे कि मेरा जिस मकसद से निकला हूँ उसमें नाकाम हो जाऊँगा, तो ये दुआ पढ़ लिया करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा ला याति बिल हसनाति इल्ला अंता वला यज़हबु बिस्सय्याति इल्ला अंता वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहुत अच्छी दुआ है। इसका मतलब है कि अल्लाह, अच्छाइयों को तू ही लाता है और बुराइयों को तू ही ख़त्म करता है, दूर करता है, और तेरे सिवा किसी के पास कोई भी ताकत और क़ुव्वत नहीं है। इस दुआ को पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसके दिल के अंदर जो भी वहम है वो दूर हो जाएगा, तवक्कुल अल्लाह में इजाफ़ा होगा। अल्लाह पर यकीन रखे और जहाँ जाना है, जिस मकसद से जाना है, निकल जाए। कोई उसे मकरूह चीज़ दिख जाए या कोई मकरूह आवाज़ सुनाई दे उसका कोई ख्याल ना करे, ये दुआ पढ़ लिया करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।